تو بچوں، ایک نئی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ مزیدار کہانی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک ویران گاؤں تھا۔ گلیاں اور دکانیں سب خالی تھیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے کودنے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہوں نے اپنی ہی دنیا بسا رکھی تھی۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ گاؤں چوہوں کے لیے ایک بہترین جنت تھا۔ انہوں نے ان پرانی عمارتوں میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ یہاں تو مزے تھے، وہ یہاں کھل کر موج مستی کرتے اور گھومتے پھرتے تھے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا غول، جن کی تعداد درجنوں میں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدموں کی وجہ سے چوہوں کے بنائے ہوئے سڑکیں اور ان کے چھوٹے موٹے گھر ٹوٹ رہے تھے۔ چوہوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا غول واپس دوبارہ سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک چوہا پکارا، ہم انہیں اب موقع ہی نہیں دیں گے۔ ایک اور پکارا۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہماری چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ وہ اب آپ کو نہیں معلوم تھا، اس چوہے نے تن سے کہا۔ آپ کے ریوڑ نے بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک غرض سن لیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ ہاتھی نے دل ہی دل میں مسرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے گھر لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر ہاتھی دور دور سے اس بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی اور اس کے ریوڑ نے جھیل میں چھلانگ لگائی، وہ سارے جال میں پھنس گئے۔ 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی اور اس کے ریوڑ کو بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا، کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے۔ وہ آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ بادشاہ ہاتھی نے اسے پکارا، اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے تیز دانتوں سے کاٹنے لگے۔ وہ رسیاں کاٹتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے جلدی ہی موٹی رسیاں کاٹ دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمام ہاتھیوں نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا۔ بادشاہ ہاتھی نے کہا، ہاتھیوں کے ریوڑ نے گھر واپس کا نیا راستہ اختیار کیا اور چوہوں کی بردباری آنے والی کئی سالوں تک زندہ رہی۔ یہ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔